اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث اور ڈیبیٹ تیمم کے احکام میں چل رہی ہے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے چند احکام تیمم کے جو ریلیٹڈ ہیں وہ ذکر کرنے ہیں۔ سب سے پہلا جو حکم ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں حدث کی دو قسمیں ہیں جو تکرار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا رہا ہے۔ ایک ہے حدث اصغر اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر۔ وہ چیزیں کہ جو وضو کے موجب بنتی ہیں اگر انسان سے صادر ہوں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ حدث اصغر، اور وہ چیزیں کہ جو غسل کا موجب بنتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدث اکبر ہے۔ تو ایک مرتبہ ہم تیمم حدث اصغر کے بدلے میں کرتے ہیں یعنی وضو کے بدلے میں، اور ایک مرتبہ ہم تیمم غسل کے بدلے میں کرتے ہیں یعنی حدث اکبر کے بدلے میں۔ تو کیا یہ جو تیمم ہم کرتے ہیں چاہے وہ وضو کے بدلے میں کریں چاہے وہ غسل کے بدلے میں کریں، کیا یہ تیمم طہارت کے حصول کا سبب بنتا ہے؟ کیا یہ حدث کو زائل کرتا ہے یا حدث کو زائل نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ یہ جو تیمم آپ وضو کے بدلے میں کر رہے ہیں، یہ جو تیمم آپ غسل کے بدلے میں کر رہے ہیں، یہ طہارت کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ لہذا جو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا وظیفہ تیمم تھا، گویا کہ آپ طہارت کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو تیمم آپ نے غسل جنابت کے بدلے میں کیا ہے، اس تیمم سے جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں گویا کہ آپ طہارت کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ ائمہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ رب السعید و رب الماء واحد، کہ وہ ذات کہ جس نے پانی کو طہارت کے حصول کا سبب قرار دیا ہے، وہ ذات کہ جس نے پانی کے ذریعے یعنی وضو اور غسل کے ذریعے ہم باطہارت ہوتے ہیں، جس ذات نے پانی کو طاہر اور مطہر خلق کیا ہے، اسی ذات نے زمین اور مٹی کو بھی جو ہے وہ طہارت کے حصول کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی ذات نے زمین اور مٹی کو بھی اسی ذات نے زمین اور مٹی کو بھی طہارت کے حصول کا سبب قرار دیا ہے۔ لہذا جس طرح پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنی ہے، وہ پانی کے ذریعے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم تیمم کریں گے تو ہم باطہارت ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم تیمم کرتے ہیں وضو کے بدلے میں یا غسل کے بدلے میں، کیا یہ تیمم باطل بھی ہو جاتا ہے جیسے وضو اور غسل باطل ہو جاتے تھے؟ اگر ہم وضو کے بدلے میں تیمم کرتے ہیں اور ہم سے کوئی حدث اصغر سرزد ہوتا ہے تو کیا یہ تیمم باطل ہو جائے گا یا باطل نہیں ہوگا؟ تو یہاں پر مقام جو بحث ہے وہ دو مقام پہ ہوگی۔
एक मर्तबा आपने तयम्मुम किया वुजू के बदले में और हदस असगर सरजद हुआ, और एक मर्तबा जो है वो आपने तयम्मुम किया गुस्ल के बदले में और कोई हदस सरजद हुआ। अगर आपने तयम्मुम किया है वुजू के बदले में और कोई हदस असगर सरजद होता है, फॉर एग्जाम्पल हवा खारिज होती है, आप यूरिन करते हैं या पाखाना खारिज होता है, तो इस सूरत में ये तयम्मुम जो आपने वुजू के बदले में किया था ये बातिल हो जाएगा, जैसा कि ये हदस असगर वुजू को बातिल कर देता था। और अगर आपने गुस्ल के बदले में तयम्मुम किया है और फिर कोई हदस सरजद हुआ है, तो इस सूरत में क्या हुक्म है? यहां पर भी दो सूरतें, या दोबारा हदस अकबर सरजद हुआ है या हदस असगर सरजद हुआ है। अगर हदस अकबर सरजद हुआ है, यानी पहले आप जनाबत की हालत में थे, फिर आपने तयम्मुम किया, तयम्मुम करने के बाद फिर जो है आपसे हदस अकबर सरजद हुआ है, तो इस सूरत में दोबारा आपको अभी तक अगर आप गुस्ल पर कादिर नहीं हैं और गुस्ल अंजाम नहीं दे सकते, तो आपको दोबारा गुस्ल के बदले में तयम्मुम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई हदस असगर सरजद हुआ है, यानी आपने गुस्ल जनाबत के बदले में तयम्मुम कर रखा है और उसके बाद कोई हदस असगर सरजद हुआ है, हवा खारिज हुई है, यूरिन आपने किया है, तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा? तो इस सूरत में भी अगर आप अभी गुस्ल पर कादिर हैं तो गुस्ल अंजाम दें, अगर गुस्ल पर कादिर नहीं हैं तो फिर जो है आप वुजू करेंगे और एहतियात मुस्तहब की बुनियाद पर गुस्ल के बदले में तयम्मुम भी करेंगे। लेकिन अगर आप वुजू पर भी कादिर नहीं हैं तो इस सूरत में आप वुजू के बदले में तयम्मुम करेंगे। तो खुलासा कलाम यह हुआ कि तयम्मुम तहारत के हसूल का सबब बनता है, जैसा कि वुजू और गुस्ल तहारत के हसूल का सबब बनते हैं, और इसी तरह यह तयम्मुम बातिल भी हो जाता है हदस असगर या हदस अकबर के सरजद होने से। इसके बाद जो है वो सवाल ये है आपके सामने कि हम किसी उज़्र की वजह से, हमने बयान किया था कि 7 मवारिद हैं कि जिन मवारिद में हमारा लिए जायज़ होता है या हमारा वजीफा तयम्मुम होता है। तो अगर हम तयम्मुम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पानी का इस्तेमाल मुज़िर था बदन के लिए, तो आपने जो है वुजू के बदले में तयम्मुम किया, तो क्या नमाज पढ़ने के बाद आपने जो है वो तयम्मुम किया वुजू के बदले में नमाज के लिए, क्या आप इस तयम्मुम से बाकी अमूर को अंजाम दे सकते हैं जिनमें तहारत शर्त है, या अंजाम नहीं दे सकते? यह सवाल है। जवाब यह है कि हमने मवारिद बयान किए थे 7 मवारिद कि जिनमें क्या है हमारे लिए तयम्मुम करना जायज होता है या हमारा वजीफा तयम्मुम होता है। उनमें 6 मवारिद ऐसे हैं कि जिनमें आप वुजू या गुस्ल के बदले में अगर आप तयम्मुम करते हैं तो तयम्मुम करने के बाद आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद आप उन अमूर को भी अंजाम उसी तयम्मुम से दे सकते हैं जिनमें तहारत शर्त है। फॉर एग्जाम्पल आपने नमाज के लिए तयम्मुम किया, आप वुजू नहीं कर सकते थे या गुस्ल नहीं कर सकते थे, आपने नमाज के लिए तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने के बाद आप कुरान को मस करना चाहते हैं तो आप कुरान को मस कर सकते हैं, क्योंकि ये वुजू
طہارت کے حصول کا سبب بنتا ہے، گویا کہ آپ طہارت کی حالت میں، لہذا آپ قرآن کو مس کر سکتے ہیں، آپ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، آپ امام علیہ السلام کے حرم مقدس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک مورد ایسا ہے ان 7 موارد میں جو ہم نے ذکر کیے تھے کہ اگر آپ نے تیمم وقت تنگ ہونے کی وجہ سے کیا تھا، یعنی آپ نیند سے بیدار ہوئے اور آپ پر غسل جنابت واجب تھا اور آپ نے ٹائم دیکھا تو ٹوٹل 4 یا 5 منٹ رہتے ہیں نماز کے لیے، اگر ابھی میں غسل جنابت انجام دیتا ہوں تو اس صورت میں نماز مکمل طور پر نماز کا وقت ختم ہو جائے گا یا نماز کا بعض حصہ خارج از وقت ادا کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ آپ کا وظیفہ تیمم ہے، آپ تیمم کر کے جلدی نماز پڑھیں تاکہ مکمل طور پر نماز وقت کے اندر ادا کی جائے۔ تو یہ والا جو تیمم ہے، جو ہی آپ نماز ادا کر لیں گے اس کے بعد وہ امور آپ انجام نہیں دے سکتے کہ جن میں طہارت شرط ہے، آپ قرآن کو مس نہیں کر سکتے۔ ہاں، نماز کے دوران اگر آپ قرآن کو مس کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے دوران جب تک جس واجب کے لیے آپ نے یہ جو ہے وہ انجام دیا ہے، یہ تیمم وقت تنگ ہونے کی وجہ سے نماز کے دوران جو ہے وہ آپ قرآن کو مس کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد جو ہے جو ہی جو ہے وہ آپ کا عذر ختم ہوگا، نماز واجب ادا ہوگا، کیونکہ وقت تنگ ہونے کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ تیمم آپ کا وظیفہ تھا، ابھی جو ہے آئندہ عبادات کے لیے وقت تنگ نہیں ہے، لہٰذا آپ کا اگر وظیفہ وضو ہے تو وضو کریں گے، اگر آپ کا غسل ہے تو غسل کریں گے۔ اس تیمم سے آپ ابھی جو ہے وہ واجب ادا کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد آپ قرآن کو مس نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جیسے وضو اور غسل، اس کے بعد جو ہے وہ اگر عذر ختم ہو جائے، اگر عذر ختم ہو جائے، وہ جو ہم نے 7 موارد بیان کیے تھے کہ پانی موجود نہیں ہے یا پانی تک رسائی ممکن نہیں ہے یا پانی کا استعمال مضر ہے یا پانی کا استعمال حرج کا موجب بنتا ہے، یہ جو عذر ہے یہ ابھی عذر ختم ہو گیا ہے اور آپ الحمدللہ متمکن ہیں کہ آپ ابھی پانی والی طہارت کر سکتے ہیں، تو جو ہی یہ عذر زائل ہو جائے گا اور آپ پانی والی باوضو ہو کر اور غسل کے ذریعے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہی آپ کا عذر اور مانع زائل ہوگا اور آپ متمکن ہو جائیں گے پانی والی طہارت پر، تو آپ کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا عذر تھا، کوئی بھی عذر جو ہم نے وہ 7 بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک عذر تھا، اس عذر کی وجہ سے وہ وضو کے بدلے میں تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران عذر ختم ہو گیا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک شخص کے پاس پانی مہیا نہیں تھا، اس نے وضو کے بدلے میں تیمم کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، دوران نماز پانی مہیا ہو گیا ہے، تو جو وہ نماز ابھی پڑھ رہا ہے اس کی نسبت اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کیا وہ اس نماز کو توڑ دے اور باوضو ہو کر اس نماز کو پڑھے دوبارہ شروع سے، یا اس نماز کو مکمل کر سکتا ہے اسی تیمم کے ساتھ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس نماز کو اسی تیمم کے ساتھ مکمل کر سکتا ہے اور وہ اسی تیمم کے ساتھ اس نماز کو مکمل کرے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ ہاں، آئندہ نمازوں کے لیے کیونکہ وہ قادر ہے، متمکن ہے،
پانی والی طہارت پر، وضو پر اور غسل پر، آئندہ والی نمازوں کے لیے اسے وضو یا غسل کرنا پڑے گا، اور جو ہی نماز ختم ہوگی تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ لیکن یہ والا حکم مختص ہے نماز کے ساتھ، یعنی نماز کے دوران وہ متمکن ہوا اور اس کا عذر ختم ہوا، اس کے باوجود وہ اس نماز کو تیمم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز صحیح ہوگی اور نماز کے بعد تیمم باطل ہوگا۔ لیکن اگر وہ طواف کر رہا تھا تیمم کے ساتھ، کیونکہ طواف میں بھی طہارت شرط ہے، اور کسی عذر کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر پایا اور وضو کے بدلے میں تیمم کر کے طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران پانی مہیا ہو گیا ہے اور عذر زائل ہو گیا ہے، تو کیا وہ اسی طواف کو جو تیمم کے ساتھ انجام دے رہا ہے اسی کو کنٹینیو کرے گا، مکمل کرے گا اور طواف صحیح ہوگا؟ نہیں۔ اس صورت میں وہ طواف یہاں پر کنٹینیو نہیں کرے گا، مکمل نہیں کرے گا، بلکہ جائے گا پانی والی طہارت حاصل کرے گا، باوضو ہو کر شروع سے جو ہے وہ طواف کرے گا۔ یعنی دوران واجب اگر عذر ختم ہو جائے تو یہ جو ہم نے حکم بیان کیا ہے یہ نماز کے ساتھ مختص ہے، یہ والی نماز جو پڑھ رہا ہے یہ صحیح ہوگی، یہ حکم طواف کو شامل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرنا ہے کہ ایک ایسی سچویشن پیش آ گئی ہے کہ ایک شخص نہ پانی والی طہارت پر قادر ہے اور نہ ہی تیمم پر قادر ہے۔ اس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں فاقد الطہورین کہتے ہیں، یعنی نہ وضو پر قادر ہے اور نہ غسل پر قادر ہے اور نہ ہی تیمم کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی سچویشن پیش آ گئی ہے، سامنے آ گئی ہے کہ جس میں پانی کا استعمال بھی مضر ہے، پانی بھی یوز نہیں کیا جا سکتا، وضو بھی نہیں کر سکتا، غسل بھی نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو ہے وہ فرض کریں بہت زیادہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور جل گیا ہے، ابھی یہ مسکین نہ ہی جو ہے وہ وضو کر سکتا ہے اور نہ ہی تیمم کر سکتا ہے، تو یہ کیسے نماز پڑھے؟ کیا بغیر طہارت کے نماز پڑھے یا نماز اس پر اس صورت میں واجب ہی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فقہ میں ایسا مورد ہے، اگرچہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اس شخص پر ادا نماز واجب نہیں ہے، لیکن اس نماز کی بعد میں قضا کرے گا جب عذر زائل ہو جائے گا۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے تکرار کر دیتا ہوں، اس صورت میں نماز اداءً واجب نہیں ہے، لیکن اس نماز کی قضا کرے گا، یعنی نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اگرچہ وہ نہ وضو پر قدرت رکھتا ہے اور نہ ہی تیمم پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ آج آپ کے سامنے ہم نے تیمم کے ریلیٹڈ احکام بیان کیے، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔